شادی کی پہلی رات ہر لڑکی کے لیے خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے، لیکن ہنا کے لیے یہ زندگی کا سب سے ہولناک ڈراؤنا خواب بننے والی تھی۔ سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس بھاری زیورات سے لدی ہنا اپنے کمرے میں عدنان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، لیکن یہ دھڑکنیں خوف کی نہیں بلکہ اس خوشی کی تھی جو اسے عدنان کی صورت میں ملی تھی۔ نکاح سے پہلے کہ وہ 4 ماہ جب عدنان اس کے لیے تحفے لاتا تھا، اسے ڈنر پر لے جاتا تھا اور محبت بھری باتیں کرتا تھا، ہینا کی زندگی کا حاصل تھے۔ دروازہ کھلا اور عدنان اندر داخل ہوا۔ ہینا نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی۔ اسے لگا کہ اب عدنان اسے منہ دکھائی دیں گے اور محبت کا اظہار کریں گے، لیکن خاموشی طویل ہوتی گئی۔ جب 20 منٹ گزر گئے تو ہینا نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور دھیمی آواز میں کہا، لائیں میری منہ دکھائی دیں۔ اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ ہینا کے گال پر پڑا اور وہ بیڈ پر گر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتی، عدنان نے وحشیانہ انداز میں اس کے بالوں سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لا کر اپنی ماں شفقت بیگم کے قدموں میں پھینک دی۔ یہ لے ماں، جس بدلے کی آگ میں آپ برسوں سے جل رہی تھیں، آج وہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ لڑکی اب آپ کے حوالے ہے۔ عدنان کے ان الفاظ نے ہینا کی روح تک کمپا دی۔ شفقت بیگم، جو شادی سے پہلے ہینا کے نخرے اٹھاتی تھیں، ان کی آنکھوں میں آج صرف نفرت اور انتقام کا عکس تھا۔ انہوں نے ہینا کے جبڑے کو سختی سے دبوچا اور گھراتے ہوئے کہا، بڑی شہزادی بنی پھرتی ہے نا، اب میں تجھے وہ دکھا دوں گی کہ تو موت کی دعا مانگی۔ ہینا کو ایک تاریک کال کوٹری جیسے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ وہاں نہ پنکھا تھا نہ بجلی، صرف دیوار میں ایک اونچی چھوٹی سی کھڑکی تھی جہاں سے چاند کی روشنی اندر جھانک رہی تھی۔ ہینا ساری رات روتی رہی، دروازہ پیٹتی رہی، اپنا قصور پوچھتی رہی، لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ اگلے دن اگلے 10 دن ہینا پر قیامت بن کر گزرے۔ اسے صرف 2 وقت کی روکھی سوکھی روٹی دی جاتی۔ شفقت بیگم اسے بے تحاشا مارتی تھیں، کبھی اسے رسیوں سے جکڑ دیتی تو کبھی اس کی نازک ہاتھوں کو گرم برتنوں سے لگا دیتی۔ ہینا کو اپنے والد عرفان صاحب یاد آتے، جنہوں نے اسے پھولوں کی طرح پالا تھا۔ وہ سوچتی کہ آخر اس کا گناہ کیا ہے۔ ایک دن جب ہینا کی حالت غیر ہونے لگی اور وہ بے ہوش ہونے لگی تو عدنان کو اس پر ترس آ گیا۔ وہ اسے زبردستی کمرے سے باہر لایا اور پانی پلایا، لیکن شفقت بیگم نے دیکھتے ہی ہنگامہ کھڑا کر دیا اور ہینا کو دوبارہ اسی کمرے میں اسی اندھیرے میں دھکیل دی۔ ایک شام عدنان کمرے میں آیا۔ اس کا لہجہ بدل چکا تھا۔ اس نے ہینا کو ایک خوبصورت لباس دیا اور کہا، تیار ہو جاؤ، آج تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب ملے گا۔ وہ اسے اسی ریسٹورنٹ میں لے گیا جہاں وہ شادی سے پہلے جایا کرتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ایک پرسکون پارک میں بیٹھے جہاں عدنان نے وہ راز کھولا جس نے ہینا کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ ہینا، تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ 20 دن تمہارے لیے بہت مشکل تھے؟ ہم نے ایسی 20 سالہ اذیت تمہارے باپ کی وجہ سے کاٹی ہے، عدنان نے سرد لہجے میں کہا۔ عدنان نے بتایا کہ 20 سال پہلے اس کے والد بشیر صاحب دبئی میں ایک بہت بڑی کمپنی کے مالک تھے اور ہینا کے والد عرفان وہاں ایک معمولی ملازم تھے۔ بشیر صاحب نے عرفان پر حد سے زیادہ بھروسہ کیا، لیکن عرفان نے دھوکے سے کمپنی کے تمام کاغذات اپنے نام کروا لیے۔ جب بشیر صاحب کو اس دھوکے کا علم ہوا اور انہوں نے اپنا حق مانگا تو عرفان نے انہیں راستے سے ہٹا دیا، یعنی ان کا قتل کروا دیا۔ عدنان اس وقت صرف 10 سال کا تھا۔ اسے اور اس کی ماں کو عرفان نے 3 ماہ تک ایک تاریک کمرے میں قید رکھا اور دھمکی دی کہ اگر وہ شہر چھوڑ کر نہ گئے تو عدنان کو بھی مار دیا جائے گا۔ شفقت بیگم اپنے شوہر کی لاش اور اپنا سب کچھ کھو کر در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوگی۔ انہوں نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے عدنان کو پالا، لیکن ان کے دل میں بدلے کی آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ ہم نے طے کیا تھا کہ جب عرفان کی اکلوتی بیٹی، جس سے وہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہمارے قبضے میں آئے گی تو ہم اسے وہی دکھ دیں گے جو ہم نے نہیں جھیلے۔ میں نے تم سے محبت کا ناٹک صرف اس لیے کیا تاکہ تمہیں اس گھر تک لا سکوں۔ عدنان نے سچائی بیان کی۔ ہنا یہ سن کر ساکت رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے شفیق والد کا ماضی اتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ عدنان نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، لیکن ہنا، نکاح میں ایک عجیب طاقت ہوتی ہے۔ ان 20 دنوں میں جب اماں تجھ پر ظلم کرتی تھیں تو تکلیف مجھے ہوتی تھی۔ میں نے اپنا بدلہ لے لیا، لیکن اب میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ تمہارے والد نے جو کیا اس میں تمہارا قصور نہیں، اب فیصلہ تمہارا ہے۔
کیا تم اس ماضی کو بھلا کر میرے ساتھ رہ سکتی ہو؟ لیکن تمہیں اپنے والد اور میرے درمیان کسی ایک کو چننا ہو۔ ہنا نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، عدنان، میرے والد نے برسوں پہلے میری ماں کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ تو میری شادی میں بھی نہیں آئے تھے۔ جس شخص نے اپنی بیٹی کو بھلا دیا، میں اس کے لیے اپنی زندگی کیوں برباد کروں؟ میری ماں نے مجھے پالا ہے اور اب میرا ٹھکانہ آپ کا گھر ہے۔ عدنان نے ہنا کے آنسو صاف کیے اور دونوں گھر واپس آئے۔ عدنان نے اپنی ماں کو بھی سمجھایا کہ ظلم کا بدلہ ظلم سے لینا ہے، لینے سے ان کے والد واپس نہیں آئیں گے، بلکہ وہ خود بھی ویسے ہی بن جائیں گے جیسا عرفان تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ شفقت بیگم کے دل کی کرواہٹ بھی کم ہونے لگی۔ ہنا کی بے غرض خدمت اور محبت نے ان کا دل موم کر دیا۔ جس لڑکی نے اپنی شادی کی پہلی رات تھپڑ کھایا تھا، اسی نے اپنی محبت اور صبر سے اس گھر کو دوبارہ جنت بنا دی۔ انہوں نے اپنے تلخ ماضی کو ایک بھولا ہوا خواب سمجھ کر دفن کر دیا اور ایک نئی خوشحال زندگی کا آغاز کیا۔ کبھی کبھی انسان اپنے دل میں انتقام کی ایسی آگ پال لیتا ہے جو صرف دشمن کو نہیں بلکہ خود اس کی روح کو بھی جلا دیتی ہے۔ عدنان اور شفقت بیگم کے درمیان میں برسوں سے سلگتی ہوئی یہی آگ تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ بدلہ لے کر انہیں سکون مل جائے گا، لیکن جب انہوں نے ایک معصوم لڑکی کے آنسو دیکھے تو انہیں احساس ہوا کہ ظلم کا جواب ظلم نہیں بلکہ انصاف اور رحم ہوتا ہے۔ ہینا کا سب سے بڑا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ ایک ایسے شخص کی بیٹی تھی جس کے گناہوں کا بوجھ اس کے اپنے کندھوں پر نہیں تھا، مگر اس معصوم لڑکی نے انتقام کا جواب نفرت سے نہیں بلکہ صبر، برداشت اور محبت سے دیا۔ یہی اس کی اصل طاقت تھی۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ نفرت دلوں کو توڑتی ہے جبکہ معافی دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ اگر ہنا بھی نفرت کا راستہ اختیار کرتی تو شاید یہ گھر ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا، لیکن اس کے صبر نے ایک ٹوٹے ہوئے خاندان کو دوبارہ جینے کا حوصلہ دے دیا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ماضی کے گناہ اگرچہ سایہ بن کر ساتھ چلتے ہیں، مگر انسان کے پاس ہمیشہ یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ نفرت کے اندھیرے میں جینا چاہتا ہے یا محبت کی روشنی میں ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، انتقام وقتی سکون دے سکتا ہے، لیکن معافی دل کو وہ سکون دیتی ہے جو برسوں کی نفرت بھی نہیں دے سکتی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔